بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کرتا ہو تو بتاؤ اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اس کے جسم پر ذرا بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ نمازیں انسان کے گناہوں کو معاف کیے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک محسوس مثال کے ذریعے سمجھایا تاکہ لوگ آسانی سے بات کو سمجھ جائیں۔ تفسیر قرآن، حدیث و فقہ، تاریخ اسلام نیز قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے۔ نماز سے انسان کے دل میں شکر کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ خدا کی اطاعت کی راہ میں برابر بڑھتا جاتا ہے اور نافرمانیوں سے اس کا ذہن دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو وہ جان بوجھ کر نہیں ہوتی، وہ فوراً اپنے رب کے سامنے گر پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس گناہ کے بارے میں بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو اور کچھ رات گزرنے پر بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کے سب لوگوں کے لیے ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اس حدیث میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ ایک صاحب ایمان آدمی تھا۔ وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا تھا لیکن انسان ہی تھا۔ راستے میں جذبات کی رو میں بہہ کر اس نے ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا۔ اس پر اسے اتنی پریشانی ہوئی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا، میں نے ایک قابل سزا کام کیا ہے، مجھ پر حد جاری ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت سنائی کہ دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو اور کچھ رات گزرنے پر بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، اور پھر فرمایا، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں اور ان کا کفارہ بھی بنتی ہیں۔ اس پر اس شخص کو اطمینان ہوا اور اس کی پریشانی دور ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، تو جس شخص نے بہتر طریقے پر وضو کیا اور ان نمازوں کے مقرر کردہ وقتوں میں انہیں ادا کیا اور رکوع اور سجود ٹھیک سے ادا کیے، اس کا دل اللہ کے سامنے نماز میں جھکا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اپنے ذمے لے لی، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے گا تو اسے بخش دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر تقریر کی اور فرمایا، جو شخص اپنی نمازوں کی ٹھیک طور سے دیکھ بھال کرے گا تو نمازیں اس کے لیے قیامت کے دن روشنی اور دلیل بنیں گی اور باعث نجات ہوں گی، اور جو اپنی نمازوں کی دیکھ بھال نہیں کرے گا
تو ایسی نماز اس کے لیے نہ تو روشنی بنے گی اور نہ دلیل بنے گی اور نہ نجات کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس حدیث میں محافظت کا لفظ آیا ہے جس کے معنی دیکھ بھال اور نگرانی کے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے ٹھیک سے وضو کیا ہے یا نہیں، وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، اور رکوع اور سجود کا کیا حال رہا ہے۔ آخری بات یہ کہ نماز میں اس کے دل کی کیا کیفیت رہی ہے، اور کیا وہ دنیا کے کاروبار اور خیالات کی وادیوں میں بھٹکتا رہا ہے یا اپنے خدا کی طرف متوجہ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس نے ٹھیک طرح سے نمازیں پڑھی ہوں اور نمازوں کے دوران اس کا دل بھی خدا کی طرف متوجہ رہا ہو، تو وہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی لازماً خدا کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا، پھر آخرت میں ضرور کامیاب ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج میں زردی آ جاتی ہے، تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی میں 4 رکعتیں مار لیتا ہے، ایسے جیسے کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی اور پھر اٹھا لیتی ہے۔ یہ شخص اللہ کو اپنی نمازوں میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ اس حدیث کے ذریعے مومن اور منافق کی نماز کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ منافق اپنی نماز وقت پر نہیں پڑھتا اور رکوع و سجود ٹھیک سے ادا نہیں کرتا، اور اس کا دل خدا کے حضور متوجہ نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر نماز اہم ہے، لیکن فجر و عصر کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ عصر کا وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے، بالعموم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رات آنے سے پہلے خرید و فروخت کر لیں اور اپنے پھیلے ہوئے کاموں کو سمیٹ لیں۔ اس لیے اگر مومن کا ذہن بیدار نہ ہو تو عصر کی نماز خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور صبح کی نماز کی اہمیت اس لیے ہے کہ نیند کا وقت ہوتا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں نیند بڑی گہری اور میٹھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان زندہ نہ ہو تو اپنی محبوب نیند چھوڑ کر خدا کی یاد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے وقت فرشتے جو زمین کے انتظام پر مامور ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں اور فجر و عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے ساتھ رات گزارتے ہیں وہ اپنے رب کے حضور جاتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو انہیں نماز پڑھتے پایا، اور جب ہم نے انہیں چھوڑا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے۔ یہ حدیث نماز فجر و عصر کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ فجر کی نماز میں رات کے وقت ڈیوٹی دینے والے فرشتے شرکت کرتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی جنہیں دن میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اسی طرح عصر کی نماز میں بھی فرشتے مومنین کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ مومنین کی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ انہیں فرشتوں کا ساتھ نصیب ہوا اور وہ ان کی نمازوں کی گواہی دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جو شخص اپنی نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو وہ اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز ضائع کرے گا تو وہ دیگر ساری چیزوں کو بدرجہ اولا برباد کر دینے والا ثابت ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1،
منصف سربراہ مملکت۔ نمبر 2، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو پھر مسجد میں دوبارہ داخل ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جن کی دوستی کی بنیاد اللہ اور اللہ کا دین ہے، اسی جذبے کے ساتھ وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور یہی جذبہ لیے جدا ہوتے ہیں۔ نمبر 5، وہ آدمی جس نے تنہائی میں خدا کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ نمبر 6، وہ آدمی جسے کسی اونچے خاندان کی حسین و خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے محض خدا کے خوف کی بنا پر اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ نمبر 7، وہ آدمی جس نے اس طرح صدقہ کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔